والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم و معزز سامعین کرام، میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی آج آخری تاریخ ہے۔ انشاءاللہ آج شام کو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ چند باتیں کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد عشر ذی الحجہ کے متعلق ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے، جن باتوں سے اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور جن اعمال کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: والفجر، قسم ہے وقت کے فجر کی، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 دن کی، یعنی ولیال عشر سے مراد قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع، اور قسم ہے 10 دن کی، والوتر، اور قسم ہے یوم عرفہ کی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر یہاں پر 4 چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ صبح کے وقت کی قسم، والفجر، فجر سے مراد علماء مفسرین نے عشرہ ذی الحجہ کی فجر کا وقت مراد لیا ہے۔ ولیال عشر سے مراد علماء مفسرین نے عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہے۔ والشفع سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 ایام کو مراد لیا ہے۔ والوتر سے مراد
ایام یعنی ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر رات، ہر مہینہ، ہر سال اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی صبح، کوئی شام، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ رب العالمین کے نزدیک خراب نہیں، بیکار نہیں، منحوس نہیں۔ ایک صاحب ایمان والا کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان یہ بولتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہر ایک دن، ہر صبح، ہر شام، ہر گھڑی، ہر لمحہ اچھا ہے، کوئی منحوس والے گھڑی نہیں۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے لیے ایسے مواقع، ایسے دن، ایسے گھڑیوں کو عطا کرتا ہے جس گھڑی، جس مقام، جس کے مقام اور مرتبہ کو بڑھا دیتا ہے، تاکہ اس کی عظمت سے، اس کی تقدس سے، اس کی برکات سے ہم جیسے گنہگار انسان، ہم جیسے سیاحان انسان، ہم جیسے مجرم انسان جو دنیاوی کاروبار میں مصروف ہو کر کے، دنیاوی رنگینی دنیا میں مشغول ہو کر کے، ہم رب العالمین سے ہمارا اور آپ کا رشتہ جس طرح مضبوط ہونا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، قرآن سے جس طرح ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، مساجد اور مدارس سے جس طرح ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، وہ رشتہ دھیرے دھیرے کمزور ہو گیا ہے اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ مواقع اللہ نے عطا کیا، ان مواقع پر ایک صاحب ایمان جب اس مواقع کے گھڑی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس پر نیک اعمال کی طرف سبقت کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، تو وہ ایمان والا نوافل کی کثرت کر کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ میں، دنوں میں اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 دن اور 10 راتیں ہیں، ایام العشر۔ صحابی رسول نے سوال کیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی؟ دیکھیے اس عشرہ ذی الحجہ کی کتنے کیا فضیلت ہے اور کتنا مقام اور مرتبہ ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحابی نے کیا سوال کیا؟ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ کیا ایک آدمی، ایک صاحب ایمان جہاد کرنے کے لیے چلا گیا، کفار کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، کیا اس کا اور جو عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کر رہا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اس مجاہد سے بھی اس عابد کا، انسان کا، اس عابد کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا جو ایک مجاہد ہے، دوسرے مہینوں میں جہاد کر رہا ہے، کفار و مشرکین کے ساتھ لڑ رہا ہے، اپنے خون کو بہا رہا ہے، جان مال کی قربانی دے رہا ہے، لیکن وہ مجاہد لوٹ کر کے آ رہا ہے۔ ہاں ایک جملہ لفظ الا لا کر کے اشارہ فرما دیا، ولن جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، ہاں ایک ایسا مجاہد جو اپنی جان اور مال لے کر کے راستے میں نکلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور لوٹتے سمے کوئی چیز لے کر کے نہیں آیا، گویا مال بھی ختم ہو گیا اور بھی شہید ہو گیا، تب اس کا مقام مرتبہ بڑھ سکتا ہے جو خود راہ اللہ میں شہید ہو گیا۔ تو اس عشرہ ذی الحجہ کا مقام اور مرتبہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کا ایک دن کا روزہ 1 سال برابر کے روزے کے برابر ثواب، اور ایک دن کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب۔ اللہ اللہ، یہ عشرہ ذی الحجہ کی وہ 10 راتیں ہیں، یہ وہ 10 ایام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए जा रहे थे। दिल में ख्याल आया कि 30 रोजे रखे हैं, मुंह से बदबू आ रही है, ऐसी हालत में रब से कलाम करना मुनासिब नहीं। एक टहनी को तोड़ा, दातुन बनाया, मिसवाक करने लगा और मिसवाक करने के बाद बारगाह रब्बुल आलमीन में हाजिर हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, ए मूसा आखिर तुमने मिसवाक क्यों की? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, रब्बुल आलमीन मैं जो 30 रोजे रखे हैं, रोजे रखने की वजह से मेरे मुंह से एक बदबू आ रही थी, आपसे कलाम करना बदबू की हालत में मुझे गवारा महसूस नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने मिसवाक कर दिया। अल्लाहु अकबर। हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ए मूसा शायद तुमको मालूम नहीं, रोजेदार की मुंह की बदबू हमारे यहाँ मुश्क अंबर से भी ज्यादा कीमती है, लिहाजा जाओ और तुम 10 रोजे और रखो और इस हाल में आना कि मिसवाक करके नहीं आना, इसलिए कि रोजेदार की मुंह की बदबू हमारे यहाँ मुश्क अंबर से भी ज्यादा कीमती है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा लौट करके आए और फिर 10 रोजे रखे। ये वही 10 अय्याम है जिसको रिवायत करने वाले हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु है। उलमा मुफस्सिरीन तफसीर मारिफुल कुरान में इसकी हदीस को लिखा है कि ये वही 10 अय्याम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया था। ये जो है अशरे ज़िलहिज्जा। मेरे अजीज दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी अशरे ज़िलहिज्जा की असमत और तक़द्दुस, मकाम और मर्तबा का क्या कहना है, जिसकी वो मकाम और मर्तबा है। और 9 तारीख के बारे में आता है, इसमें नवाफिल की कसरत हो, इसमें अल्लाह तबारक व तआला हर एक की नेकियों में इजाफा करता है। नवाफिल पढ़ने वाला ज़्यादा पढ़ेगा, जिक्र करने वाला ज़्यादा जिक्र अज़कार करेगा, और इसी तरह नमाज पढ़ने वाला, सदका खैरात करने वाला, दिगर तस्बीहात पढ़ने वाला हर एक अमाल में सबकत करता है। और हर एक अमाल में सबकत की बरकत से वो इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस तरह कुर्ब हासिल कर लेता है। हदीस कुदसी के अंदर आता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बंदा नवाफिल की कसरत से मेरा करीब हो जाता है और इतना कुर्ब हासिल कर लेता है, इतना कुर्ब हासिल कर लेता है, गोया अगर वो देखता है तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, वो सुनता है तो मैं उसकी कान बन जाता हूँ, और वो चलता है तो मैं उसकी पाँव बन जाता हूँ। गोया उसके आकाए ज़माना इस तरह वो नफले इबादत की कसरत करके उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, फरिश्तों की मोहब्बत और औलिया कामिलीन की मोहब्बत, शुहदाए किराम की मोहब्बत, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, साहिब ईमान वालों की मोहब्बत, मसाजिद की मोहब्बत, उलमाए किराम की मोहब्बत और मराकिज़ की मोहब्बत, खानकाहों की मोहब्बत, और इसी तरह से हर एक साहिब ईमान वालों से मोहब्बत इस तरह हो जाती है कि वो मेरा इतना करीब आ जाता है, हर एक काम उसका मेरे मर्जी के मुताबिक होता है। तो नफली इबादत का फ़ायदा यही होता है। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, और योम अरफा जो चाँद की 9 तारीख है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सियामु यौमी अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अय्युकफ्फिरा सनतल्लती क़ब्लहु व बअदहु। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सियामु यौमी अरफा, यौमी अरफा का रोज़ा, इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि, मुझे गुमान है अल्लाह की ज़ात पर, अय्युकफ्फिरा सनतल्लती क़ब्लहु, कि अल्लाह तबारक व तआला उसके साल, एक साल अगले, व सनतल्लती बादहु, और एक साल पिछले के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, गोया कफ़ारा बन जाएगा। जी हाँ, यौम अरफा का रोज़ा अगर कोई साहिब ईमान रखता है तो हदीस पाक के अंदर आता है उसकी 1 साल की अगले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, और जो पिछले गुनाह अल्लाह तबारक व तआला या तो उस रोज़े की बरकत से उसको गुनाहों से हिफाजत करवाता है। मेरे अजीज दोस्तों, अशरे ज़िलहिज्जा की फजीलतें हैं। हदीस पाक के अंदर आता है, जब अशरे ज़िलहिज्जा का चाँद नजर आ जाए, हर एक इबादत में सहाबा किराम का मामूल है, ऐसे वाक़यात है, सहाबा रसूल अशरे ज़िलहिज्जा का चाँद नजर आने के बाद दिगर आमाल में सबकत किया करते थे, नेकियों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मुनहमिक हो जाया करते थे।
ایک حدیث پاک ہے، روایت کرنے والے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، جب تمہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ، بدن کے کسی حصے کی بال کو نہ کاٹے، وَأَظْفَارِهِ، اور ناخن کو بھی نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ایک جو شخص صاحب نصاب والا جو قربانی دے رہا ہے، جس کے نام پر قربانی ہو رہی ہے، جو قربانی کا ارادہ کر رہا ہے، اس کے لیے یہ مستحب طریقہ ہے کہ ناخن اور بال کو نہ کاٹے۔ یہ مستحب طریقہ ہے، واجب نہیں، مستحب ہے۔ یہ حجاج کرام کی تشابہ ہے، مشابہت ہے کہ حجاج کرام چاند نظر آنے کے بعد جب تک وہ اپنی جانور کی قربانی نہیں کرتے تب تک وہ بال اور ناخن نہیں کٹاتے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ یوم عرفہ کے دن جو اللہ رب العالمین علماء اکابرین نے لکھا ہے کہ یوم عرفہ کے دن جو اللہ رب العالمین کی جانب سے خصوصاً رحمت و کرم کی بارش ہوتی ہے، تو جو آدمی دار رسول کی زیارت کرنا نہیں جا پایا ہے، دنیا یہاں پر ہے اور مدینہ کی زیارت حاصل نہیں کر پایا، وہ آدمی حجاج کرام کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، بال کے کٹانے میں، ناخن کے کٹانے میں ہو سکتا ہے وہاں جو اللہ کی خاص رحمتوں کی بارش ہوگی، اس کی چھینٹیں ان شخص پر، ان اشخاص پر پڑ جائے جو ان کی مشابہت گویا بال اور ناخن میں مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے یہ مستحب درجہ ہے اگر آپ نہ کٹائیں۔ ایک بات یاد رکھا جائے، اس بات کو یاد رکھیے، اگر کسی آدمی کے ناخن اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اس کے ناخن میں گندگیاں بھر گئے ہیں، میل کچیل وضو کرتا ہے تو وضو بھی مکروہ کیونکہ پانی اندر تک پہنچ نہیں رہا ہے، ایسے شخص کے لیے ناخن کٹانا ہوگا، ایسے شخص کو مستحبات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ چاند نظر آنے والا ہے، پہلے کٹا لیجئے، آج کا شام میں چاند نظر آ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی صاحب ایمان کا موج اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہو، پانی پی رہا ہے اور موج ڈوب رہا ہے، مکروہ ہے، اس کو موج کرنا پڑے گا، وہ مستحبات پر عمل نہیں کرے گا۔ ہر وہ عمل جو مکروہ ہوتا ہے بار بار کرنے سے وہ مکروہ تحریمی کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ جان گئے اور بار بار کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں تو مکروہ تحریمی کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال تو مستحبات پر وہ انسان عمل نہیں کرے گا بلکہ وہ موج کو قتل دے گا، اس کے لیے کرنا ہی بہتر ہے۔ آپ کو یاد نہیں رہا، کل پتہ چلا ارے چاند نظر آنے کے بعد موج نہیں کاٹنا چاہیے، اب تو چاند نظر آ گیا، کسی نے پوچھا کہ بھائی موج کہاں کاٹتے ہیں، بولا اور مولانا بتا رہے تھے موج نہیں کاٹنا چاہیے، تو مولانا یہ بھی بتا رہے تھے اگر بڑا بڑا موج ہے تو اس کو بھی کاٹنا ہے، اس کو بھی خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے زیر ناف اور مخصوص جگہوں کے بعد اس کا جو شرعی حد ہے وہ شرعی حد سے پار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے مخصوص جگہوں کے بعد شرعی حد 40 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں، اگر اس سے زیادہ جا رہا ہے تو آپ کو کٹانا ہوگا، صاف کرنا ہوگا۔ آپ اس مستحبات پر عمل نہ کریں گے، کیونکہ اگر آپ مستحب پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ شرعی حد ہے، اس سے باہر جانے سے وہ انسان کے اندر، یعنی اس انسان کے نامہ اعمال میں دھیرے دھیرے گناہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے شرعی دارا، جو شرعی حد متعین کیا ہے، اس سے آگے بڑھنے سے
اس کے نامۂ اعمال میں دھیرے دھیرے گناہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اس آدمی بھی ان مستحبات پر عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی صفائی کرے۔ بہرحال میرے دوستو، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بے شمار احادیث میں ہے، بہت سارے احادیث میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، بخاری میں ہے، نسائی میں